مفتی یوسف کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی یوسف دہلوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ قیامت کی ہولناکی، قیامت کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، کہ کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سارے انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اس وقت میں انسان بالکل برہنہ ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ برہنہ ہوں گے، ان کے جسم پر ایک لباس بھی نہیں ہوگا، جسم پر ان کے لباس بھی نہیں ہوگا، پیدل چلتے ہوئے ہوں گے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہوگی۔ تو جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، الرجال والنساء جميعا، کیا اس وقت میں میدان محشر میں قیامت کے دن عورت اور مرد برہنہ ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، سب لوگ جمع ہوں گے؟ تعجب ہوا کہ ایک انسان اپنے لباس کو بدلنے میں تنہائی کو چاہتا ہے، لباس اتارنے میں بھی تنہائی کو چاہتا ہے، وہ کسی کے سامنے بے حیائی نہیں کرتا، بے لباس نہیں ہوتا۔ تو اس وقت کیا منظر ہوگا کہ جس وقت قیامت کے دن سب برہنہ ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں کہ اللہ کے نبی، اس وقت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ مردوں کا بھی مجمع ہوگا اور عورتوں کا بھی مجمع ہوگا، کیا ایک دوسرے کو حیا نہیں ہوگی ایک دوسرے سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ اس وقت کسی کو کسی کے دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، اس وقت میں کسی کو کسی کے دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہو۔ بتائیے کیا منظر ہوگا کہ اس وقت میں سب لوگ جمع ہوں گے لیکن کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوگی کہ پروردگار، آج کے دن تو بس میری بخشش ہو جائے، میرا چھٹکارا ہو جائے اور مجھے خلاصی مل جائے، بس میں تو یہ چاہتا ہوں۔ کتنا سخت دن ہوگا۔ اس دن کے بارے میں فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہ اس دن میں انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، ہر کوئی اس کو دشمن نظر آ رہا ہوگا، بس وہ یہ چاہے گا کہ کاش مجھے اس دن میں کسی طرح مجھے خلاصی مل جائے اور اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے مجھے بچا لیا جائے۔ فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا جس دن سور پھونکی جائے گی، جس دن سور کو پھونکا جائے گا، تو اس دن میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، حسب نسب سب کو بھول جائیں گے، کون باپ ہے اور کون بیٹا ہے اور کون اولاد ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، کون بیوی ہے اور کون شوہر ہے، سب کو بلا دیا جائے گا، سب بھول جائیں گے۔ اسی وجہ سے ایک دعا اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی سے ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر نمازوں کے بعد یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن میرے حساب و کتاب کو آسان فرما دے، قیامت کے دن میرے حساب کتاب کو آسان فرما دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔
تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے دریافت کیا مل حساب الیسیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے، آسان حساب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کے نامہ اعمال کو کل قیامت کے دن دیکھا جائے اور اس سے درگزر کا معاملہ کر دیا جائے، اس سے کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ گناہ تم نے کیوں کیا، کسی طرح کی انکوائری نہ ہو، پوچھ تاچھ نہ ہو، بلکہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کے معافی کے اور اس کے نجات کے فیصلے فرما دے۔ یہ حساب یسیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حساب یسیر ہے، یہ آسان حساب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اے عائشہ جس سے پوچھ گچھ ہو گئی کہ کام کیوں کیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، جھوٹ کیوں بولا، اللہ کی نافرمانی کیوں کی، گناہ کیوں کیے، اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں کیوں گزارا، اگر کیوں کا سوال جب ہو گیا تو پھر پھنسنا طے ہے، پھر وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ جس سے پوچھ گچھ ہو گئی اور جس سے انکوائری ہو گئی تو اس کا پھنسنا طے ہے، اس کا پھنسنا یقینی ہے۔ تو اس لیے دعا کی تعلیم فرمائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرے حساب و کتاب کو قیامت کے دن آسان فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا قیامت کا منظر انتہائی سخت اور انتہائی ہولناک ہے۔ مختلف مقامات میں، مختلف جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کی عکاسی کی ہے اور منظر کشی کی ہے، کتنا خطرناک دن ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے پروردگار اور اپنے پالنہار سے ڈرو، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی سختی وہ انتہائی سخت چیز ہے اور انتہائی بھاری چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا تھا۔ ماں کی ممتا مشہور ہوتی ہے، ماں کو جتنی محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے دنیا میں کوئی انسان ایسی محبت کسی انسان سے نہیں کرتا۔ بے غرض محبت ہوتی ہے، بے لوث محبت ہوتی ہے۔ ماں کی محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، اس میں کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہوتا کہ مجھے اس محبت سے، بچے سے محبت کروں گی تو مجھے کچھ اس سے حاصل ہوگا، نہیں، بے فائدہ محبت ہوتی ہے۔ اور کبھی بچے پر کچھ مصیبت آ پڑتی ہے تو پہلے ماں اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار رہتی ہے کہ میری جان چلی جائے، میرے بچے پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ماں کی ممتا مشہور ہوتی ہے، لیکن اس دن اتنا بھیانک دن ہوگا کہ اس دن میں ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس کو اپنا دودھ پلایا ہوا بچہ وہ یاد نہیں رہے گا، اپنی اولاد کو بھول جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ اپنے حمل کو اس دن کے خوف سے گرا دے گی، اس کا حمل ضائع ہو جائے گا، اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، پریشان حال دیکھو گے، انتہائی خوف زدہ دیکھو گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ہر انسان گھبرایا ہوا ہوگا، ہر انسان خوف زدہ ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہوگا۔ اس وقت میں اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ یہ ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے میرے محترم دوستو کہ کل دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس بنیادی عقیدے میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ کرتا ہے اس کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ جو قیامت کا انکار کر رہا ہے تو اس میں اور غیر ایمان والے میں کیا فرق رہے گا؟ بہت سے ایمان والے بھی یہ سوچتے ہیں ارے میاں بس یہ زندگی ہے، جتنے مزے اڑانے ہیں مزے اڑا لو،
پھر کیا ہے مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، کیا ہونے والا ہے کس کو کیا پتا؟ مرنے کے بعد کون آ کر ہمیں کس نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ پتہ نہیں یہ واقعات پیش بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہ شک و شبہ جو ہے یہ ایمان کو ضائع کرنے کے لیے اور ایمان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سارے واقعات یقینی طور پر ہونے والے ہیں۔ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، جس اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں ان سارے واقعات کے بارے میں بیان فرمایا، اس میں ذرہ برابر بھی کیا ہے شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے سچی گفتگو اور اللہ سے سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے؟